الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے. اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں جیسا کہ میں نے برابر پہلے اور دوسرے دن کی مجلس میں یہ بات پڑھی کہ اس میں خاندان رسالت کا بھی تذکرہ ہے، اور اس آیت میں رسول کے فرائض اور ڈیوٹیز جو ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اشارہ رسول سے پہلے والے زمانے کی طرف بھی ہے کہ رسول سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے اور کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. چنانچہ میں نے رسول کے خاندان کے سلسلے میں کل رسول کے جد بزرگوار حضرت ہاشم کے متعلق آپ سے کچھ عرض کیا، جن کی نسل میں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بنی ہاشم کہلائے، اور آج تک تاریخ میں بنی ہاشم کا نام مشہور ہے اور جانا پہچانا جاتا ہے. کل وقت تمام ہو گیا تھا، بات تمام نہیں ہوئی تھی. ہاشم دو بھائی تھے، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو سنایا. ایک کا نام ہاشم تھا، عمر نام تھا، ہاشم بعد میں کہے گئے، اور ایک کا نام عبدالشمس تھا. عبدالشمس تنہائی پسند آدمی تھے، ہاشم عوام کی خدمت کرنے والے آدمی تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہاشم کو سرداری ملی اور عبدالشمس الگ تھلگ شام میں رہنے لگے، تجارت وغیرہ کرتے تھے اور مال وغیرہ تھا ان کے پاس. آتے تھے سال میں ایک آدھ دفعہ، مگر پرماننٹ وہ سیریا میں رہتے تھے. عبدالشمس کی اولاد نہیں تھی. عبدالشمس نے ایک غلام پال لیا، اس غلام کا نام امیہ تھا. تاریخ نے بعد میں جب بنی امیہ بادشاہ ہو گئے تو راویوں نے پیسے لے کے امیہ کو عبدالشمس کا بیٹا بتا دیا. یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس دولت ہو جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے، تو دولت اور اقتدار اس کے دھبوں کو ڈھانک لیتے ہیں.
چنانچہ دولت نے بنی امیہ کے اس دھبے کو ڈھاکا اور یہ بات مشہور کی گئی کہ امیہ عبدالشمس کا بیٹا تھا۔ امیہ عبدالشمس کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ امیہ عبدالشمس کا غلام تھا، لیکن عبدالشمس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالشمس کے مرنے کے بعد عبدالشمس کی ساری جائیداد کا اور پراپرٹی کا وارث امیہ بنا۔ کل میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عبدالشمس نے زیادہ زندگی نہیں پائی، اور عبدالشمس بٹوین 30 اور 40 اس کے بیچ میں کسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ امیہ ساری دولت کا مالک ہوا۔ ساری دولت کا مالک ہونے کے بعد امیہ مکے آیا، تو اب صورتحال یہ تھی کہ امیہ عبدالشمس کا اڈاپٹڈ سن بھی تھا اور دولت مند بھی تھا۔ اس نے آنے کے بعد یہ کلیم کیا کہ مکے کی سرداری میں مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی اسی لائن سے ہوں، اسی خاندان سے ہوں، لہذا اس کے اندر میرا بھی شیئر ہونا چاہیے۔ مکے والوں نے اس کو شیئر دینے سے انکار کیا اور کہا کہ مکے کی سرداری صرف ہاشم کے لیے ہے، اس میں تمہیں حصہ نہیں ملے۔ چونکہ اس کے پاس پیسے تھے، لہذا اس نے پیسے کے زور پر کچھ لوگوں کو اپنے سے ملا لیا اور ملا کے ایک گروپ بنا لیا، جس گروپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مکے کی سرداری میں امیہ کا بھی شیئر ہونا چاہیے۔ جب مکے والوں نے یہ سچویشن دیکھی تو اس زمانے میں جو جھگڑوں کے فیصلے ہوتے تھے وہ دنیا کے جو اس علاقے کے، دنیا کے کیا مطلب، اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگ اور دانشور اور اسکالر اور تجربہ کار آدمی، ایجڈ آدمی جو سمجھدار ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کے جاتے تھے اور ان سے جا کے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے تھے۔ چنانچہ جب یہ جھگڑا زیادہ بڑھا تو مکے والوں نے 3 آدمی سلیکٹ کیے عربستان کے، جو تینوں آدمی بہت اچھے اسکالر تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور بڑے ہی عقل مند لوگ تھے۔ اور ان 3 آدمیوں کی ایک بینچ بیٹھی جیسے عدالت بیٹھتی ہے، اور اس کے اندر عبدالشمس، امیہ اور ہاشم کا کیس لایا گیا کہ کیا امیہ کو بھی کوئی شیئر ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، سوسائٹی میں، عرب سماج میں امیہ کا بھی کوئی اسٹیٹس ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کو فیصلہ کرنے کے لیے یہ 3 آدمی جو بہت بڑے اسکالر تھے اس زمانے میں عرب کے، وہ لوگ بیٹھے اور ان کے اوپر یہ معاملہ چھوڑا گیا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں آپ تینوں آدمی، وہ ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ امیہ اور ہاشم میں جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کو 100 اونٹ دے گا جرمانے میں۔ جرمانے میں 100 اونٹ ادا کرے گا جیتنے والے کو، ہارنے والا، اور 12 برس کے لیے مکے سے جلا وطن ہو جائے گا۔ مکے میں 12 برس نہیں رہ سکتا وہ، اور 12 برس کے لیے اس کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ پہلے سے یہ ساری کنڈیشنز طے ہوئی اور وہ تینوں آدمی بیٹھے اور ان کے سامنے جو بھی بایو ڈاٹا، جو بھی تھا معاملہ اس زمانے میں جیسے ہوتا ہو، وہ دونوں کا رکھا گیا، اور چند منٹ کے اندر ان تینوں آدمیوں نے یونانیمس فیصلہ کیا
کہ ہاشم اور امیہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں کہ ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے۔ ہاشم بہت سپیریئر ہیں امیہ سے، اور امیہ ان کے کمپٹیشن میں نو ویئر ہے، آتا ہی نہیں کہیں پر، کچھ نہیں۔ چند منٹ کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا اور فیصلہ سنا کے اٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیہ کو معاہدے کے مطابق 100 اونٹ دینا پڑے اور 12 برس کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ سارے قصے جو ہیں یہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے کے ہیں، یہ میں آپ سے بتا دوں۔ 100 اونٹ دینا پڑے اور مکہ 12 برس کے لیے چھوڑنا پڑا۔ امیہ مقدمہ ہار کے، پینالٹی دے کے 12 برس کے لیے مکے سے ایگزائل ہو گیا، جلا وطن ہو گیا، چلا گیا مکے سے۔ ادھر یہ ہوا کہ جو ہاشم کو 100 اونٹ ملے، ان 100 اونٹوں کو انہوں نے پالا نہیں۔ 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھے۔ اونٹوں کے ذریعے اس زمانے میں بڑے کاروبار ہوتے تھے، اونٹوں کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا۔ لیکن ہاشم نے یہ اعلان کر دیا اپنی کامیابی کی خوشی میں کہ روز میں 1 اونٹ کٹواؤں گا اور مکے والوں کی دعوت کروں گا۔ مکہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، آج بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے مکہ، بمبئی کے اتنا نہیں ہے، کلکتہ یا دلی کے اتنا نہیں ہے۔ اور آج سے 1500-1600 برس پہلے کا مکہ آپ سوچئے کتنا ہوگا۔ بہرحال 1 اونٹ روز کٹتا تھا، روٹی ووٹی وہ اپنے پاس سے پکواتے تھے، 100 دن تک مسلسل وہ مکے والوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ اور اس طریقے سے سوسائٹی میں ہاشم کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ تھے ہاشم، جن کا خاندان بنی ہاشم کہلایا، اور وہ تھا امیہ جس نے ہمیشہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا۔ تاریخ نے آگے بڑھ کے ایک دھوکہ اور دیا۔ بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی ہسٹری میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جن کو ہم ممبر کے اوپر بیان نہیں کر پاتے۔ تاریخ کے اندر تو لکھے ہوتے ہیں، اور تاریخ تو سب لکھتی ہے، مگر یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے وہ ممبر کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کے دماغ میں جو مجلسیں پڑھتے ہیں، ایک بڑا زبردست سنسر بورڈ رہتا ہے جو سنسر کرتا رہتا ہے، کتنا کٹ کرو، کتنا پڑھو، کتنا پبلک کے سامنے لاؤ، کتنا کٹ کرو۔ کوئی چیز بھی تہذیب سے گری ہوئی ہوتی ہے، یا اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے، یا بچوں کے سامنے اس کا بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا، یا ایسی جگہ جہاں خواتین سن رہی ہوں مناسب نہیں ہوتا کہ آواز جائے، وہاں ہم اس کو کٹ کرتے۔ اتنا خالی کافی نہیں ہے صاحب لکھا تھا ہم نے پڑھ دیا، لکھا تو سب کچھ ہے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے۔ چنانچہ اس کے اندر ایک چکر اور ہے۔ امیہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تاریخ میں ذکوان لکھا ہے۔ اس کو پڑھیے گا تاریخ میں آپ، اور جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے اور جو ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہوں گے وہ پڑھیں اس کو۔ امیہ تو پیسے والا ہو ہی گیا تھا، یہ تو اس نے غلام خریدا تھا، اس غلام کا نام ذکوان تھا۔ اصلاً اس کے اندر بڑا چکر ہے، میں کیسے اشارے میں آپ سے بیان کر دوں کہ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، جتنا میں پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں گا، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا۔ امیہ ایک
بڑا ہی کمزور قسم کا انسان تھا، اور جتنی نسل امیہ ہے وہ اصلاً نسل ذکوان ہے۔ اب جو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے، جو نہ سمجھے وہ مجبوری ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ ہے معاملہ۔ چنانچہ ایک شخص تھا جو شام کے دربار میں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میری عمر 100 برس سے زیادہ ہے، اور اس کی بڑی اوبھگت کی تاریخ میں یہ بھی واقعہ لکھا ہے۔ امیر شام نے اس کی بڑی اوبھگت کی، آئیے آئیے آئیے، بزرگ آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہا کہ کتنی عمر ہے تمہاری؟ ان کا اتنی عمر۔ کیا تمہیں سب پرانے واقعات یاد ہیں؟ کہا ہاں یاد ہیں۔ اچھا ہاشم کو تم نے دیکھا تھا؟ کہا ہاں ہاں، ہماری جوانی تھی، اچھی طرح یاد ہے ہاشم ہمیں۔ کیا کیسے تھے؟ کہا بلند قامت، بڑے خوبصورت اور بڑے باروب انسان تھے، ہر وقت 10-12 آدمی ان کے دینے بائیں رہتے تھے، اور ان کے اہلو پہلو رہتے تھے، اور بڑے سخی آدمی تھے، اور بڑا پرجلال چہرہ تھا ان کا، اور بڑے روبداب کے سردار تھے۔ کہنے لگے اور تم نے امیہ کو بھی دیکھا ہوگا؟ ان کا ہاں کیوں نہیں، امیہ کو بھی اچھی طرح دیکھا ہے۔ کہا امیہ کی کچھ باتیں بیان کرو۔ کہا کہ امیہ کالا سا ٹھنگنا سا، ہاں، اور اس کی آنکھیں بھی خراب تھیں، اور اس کی بائیں آنکھ سے مسلسل پانی وانی بہا کرتا تھا، اور وہ ذکوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے گھوما کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو دکھائی کم دیتا تھا، تو ذکوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے گھوما کرتا تھا۔ بس جب یہاں تک وہ پہنچا تو ان کا ارے بوڑھا آدمی ہے، دماغ خراب ہے، کچھ دے دلا کے رسول اچھا جاؤ جاؤ آپ دوسرے کام پر، اس کو وہاں سے فوراً اس کو وہاں سے ٹال دیا۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا۔ تو تاریخ کے اندر تصویریں تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، نہ بنتی تھیں، لیکن بہرحال تاریخ کے اندر تصویریں، امیہ کی تصویر بھی موجود ہے اور ہاشم کی تصویر بھی موجود ہے۔ اب ہاشم کے ایک بیٹا تھا، توجہ سنیے گا، ہاشم کے بیٹے کا نام تھا شیبہ۔ ہاشم نے لمبی عمر پائی، اور ہاشم ابو 90 تھے قریب۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت وہ 90 یا 90 سے بھی کچھ اوپر، لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کا بیٹا بہت کم سن تھا، اور بیٹا شیبہ جو تھا وہ کم سن تھا۔ ہاشم کی بیوی جو تھیں وہ مدینے کی تھیں، مکے کی نہیں تھی۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے چلی گئی اور میکے میں رہنے لگی۔ یہاں مکے میں ہاشم کی سرداری ہاشم کے دوسرے بھائی مطلب نے سنبھالی۔ ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے، جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ہاشم کی سرداری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب کے حصے میں آئی، اور مطلب نے اس سرداری کو سنبھالا۔ مطلب بھی بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے بااخلاق اور اپنے بڑے بھائی ہاشم کی طرح معقول انسان تھے۔ انہوں نے بڑے بھائی کے مر جانے کے بعد مکے کی سرداری سنبھالی۔ تھوڑے دنوں تک انہوں نے مکے میں سرداری کی، اور اس کے بعد یہ مدینے گئے، اور مدینے جا کے یہ اپنے بھتیجے سے ملے اور اپنی بھاوج سے ملے۔
یہ واقعات تاریخی ہیں، اس کو سنیے، اور یہ آپ کے رسول کے خاندان کے واقعات ہیں۔ مطلب تھوڑے دنوں سرداری کرنے کے بعد مدینے گئے اور مدینے جا کے اپنی بھاوج سے ملے اور اپنے بھتیجے سے ملے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا بھاوج سے کہ آپ کو اختیار ہے اپنے بیٹے کے لیے، آپ چاہے اس کو یہاں رکھیں اپنے ساتھ، آپ یہاں رہیں، آپ کا میکہ ہے، آپ کا گھر ہے، لیکن یہ بچہ اگر یہاں رہے گا تو ایک آرڈینری سٹیزن کی حیثیت سے رہے گا، لیکن مکے میں اس کا باپ سردار تھا، مکے کی سرداری اس کا انتظار کر رہی ہے، مکے کی سرداری اس کا انتظار کر رہی ہے، لہذا اگر آپ اس بچے کو مکے بھیج دیں تو مکے میں جا کے یہ سردار ہو جائے گا۔ تو ماں نے یہ بات کہی کہ جس میں میرے لڑکے کی ترقی ہو اور جس میں میرے لڑکے کو عزت ملے، مجھے وہ راستہ پسند ہے۔ اگر میرا بچہ وہاں جا کے سردار ہوا جاتا ہے اور اس کی عزت بڑھتی ہے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ میں اپنے کلیجے سے لگائے بٹھائے رہوں اور بعض اس کی سرداری دوسرا کوئی لے جائے۔ چنانچہ یہ شیبہ کو، جو ان کے سگے بھتیجے تھے، اپنے ساتھ لائے۔ ساتھ لائے تو جس وقت مکے میں داخل ہوئے مطلب، تو اس شان سے داخل ہوئے کہ ایک اونٹ کے اوپر دونوں آدمی بیٹھے تھے، مطلب بیٹھے تھے اور مطلب کے پیچھے اسی اونٹ کے اوپر ان کے بھتیجے شیبہ بیٹھے تھے۔ رات ہو گئی تھی، لوگوں نے مطلب کو اس شان سے آتے دیکھا تو سمجھے کہ مطلب کوئی غلام لائے ہیں اپنے ساتھ۔ عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، تو ان کا مطلب ہی نہیں آئے ہیں بلکہ عبد مطلب بھی آیا ساتھ میں۔ اس طریقے سے اس بچے کا نام مکے میں عبد المطلب ہو گیا۔ اب سمجھے آپ، عبد المطلب جو نام ہے رسول اللہ کے دادا کا، وہ عبد المطلب نام نہیں ہے، نام ان کا شیبہ ہے۔ ہاشم نے جب پیدا ہوئے وہ تو ان کا نام شیبہ رکھا تھا۔ مکے والوں نے اس شان سے جب ان کو آتے دیکھا تو ان کو عبد المطلب کہا، اور اس طریقے سے وہ عبد المطلب مشہور ہو گئے مکے میں، اور ایسے مشہور ہوئے کہ آج تک سوائے اس کے کہ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ ان کا نام شیبہ تھا، باقی عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا نام شیبہ تھا۔ ان کا نام شیبہ تھا لیکن عبد المطلب مشہور ہو گئے، اور آج تک تاریخ میں عبد المطلب ہی کے نام سے ان کی شہرت ہے۔ مطلب نے اپنے بھتیجے کو پالا اور سرداری کے گر سکھائے، جو بھی اس زمانے کے علم تھے یا جو بھی اس زمانے کے معاملات تھے ان سے آراستہ کیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مطلب نے مسجد الحرام میں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، جو آپ جانتے ہو اس علاقے کو، وہاں مکے والوں کو جمع کیا، اور جب مکے والے جمع ہو گئے تو کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اہل مکہ، اس بچے کا باپ سردار تھا مکے کا، اور اب سرداری اس کا حق ہے۔ میں نے اتنے دنوں جو سرداری کی وہ اپنے بھتیجے کی نیابت میں کی، اس لیے کہ یہ چھوٹا تھا، لہذا میں نے اس کی نیابت میں اتنے دنوں تمہارا کام چلایا، اور اب یہ بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے،
معاملات کو سمجھنے کی پوری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، میں نے اس کو ٹرین کر دیا ہے، اب آج سے میں نہیں ہوں، آج سے تمہارا سردار یہ ہے، تم اس کو سردار مانو اور یہ مکے کا سردار ہے۔ اس طریقے سے چچا نے مکے کی سرداری بھتیجے کے حوالے کر دی، اور ہماری سمجھ میں اس وقت یہ آیا کہ اس خاندان میں بھتیجوں کو پالنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑی تاریخی روایت ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ بھتیجے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا اور بھتیجے سے پیار کرنا اور بھتیجے سے محبت کرنا اس خاندان کی بڑی پرانی روایت ہے۔ دیکھیے، کہہ دینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، لیکن اس طریقے سرداری اٹھا کے دے دینا معمولی بات نہیں۔ مطلب نے سرداری عبد المطلب کے حوالے کی، شیبہ کے حوالے کی، اور شیبہ جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے متعلق تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ خوبصورت، اپنے باپ سے زیادہ حسین، اپنے باپ سے زیادہ پرشکوہ اور اپنے باپ سے زیادہ دبدبے اور مارکے کے سردار تھے۔ عبد المطلب، اب عزیزان گرامی ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد شاید وقت تمام ہو جائے تو پھر بات کل آگے بڑھے گی۔ اس لیے بھی میں سنا رہا ہوں کہ تاریخ نے ان واقعات کو بڑی مشکل سے لکھا ہے، اور چونکہ دوسروں کے خاندان ایسے کیریکٹر سے خالی ہیں، لہذا لکھتے وقت ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک ٹکڑا اس کتاب سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، اس کو جوڑ کے پوری کہانی مرتب ہوتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے۔ ورنہ اتنی فراغ دل تاریخ نہیں ہے کہ لکھ مارے اس طریقے سے۔ عبد المطلب کی جوانی کا ایک قصہ کہ ابھی عبد المطلب جوان ہی تھے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا مذہب کیا تھا۔ خاندان رسالت کے مذہب کا اندازہ ہوگا۔ عبد المطلب جوان تھے، ایک دن وہ آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مزدوروں کو لیے گئے، کام کرنے والے لوگوں کو، اور ان کو ایک جگہ بتائی کہ یہاں کھودو زمین، اور وہاں انہوں نے کھدائی کرانا شروع کی۔ تو جب انہوں نے کھدائی کرانا شروع کی تو تاریخ نے عجب جملہ لکھا، تاریخ نے یہ لکھا کہ کفار جمع ہو گئے۔ تاریخ کا یہ جملہ کہ کفار جمع ہو گئے اور کہنے لگے ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے۔ کہا کیوں نہیں کھودنے دو گے؟ کہا اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے، ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے۔ کفار جمع ہو گئے۔ یہ غور طلب ہے مسئلہ، لفظ یہ بہت امپارٹنٹ لفظ ہے، اس کو بہت توجہ سے دیکھیے گا کہ ہسٹری نے لکھا کہ کفار جمع ہو گئے، کافر جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس لیے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مسجد کے سامنے کوئی مسلمان شیعہ اثنا عشری کچھ کھدوانے لگے،
تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مومنین جمع ہو گئے، نمازی جمع ہو گئے، لیکن یہ کہ مسلمان جمع ہو گئے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان جمع ہو گئے وہاں پر کہا جائے گا جہاں کھدوانے والا ہندو ہو، یہ لینگویج کا معاملہ ہے۔ اور ہندو جمع ہو گئے وہاں کہا جائے گا جہاں کھدوانے والا مسلمان ہو۔ اگر کھدوانے والا بھی ہندو ہے اور جہاں اعتراض کرنے والے بھی ہندو ہیں تو ہندو مسلمان کا لفظ نہیں آئے گا، وہاں دوسرا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر کھدوانے والا بھی مسلمان ہے اور اعتراض کرنے والے بھی مسلمان ہیں تو وہاں بھی مسلمان کا لفظ نہیں استعمال ہوگا، وہاں کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ لینگویج کی بات ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب عبد المطلب کھدوانے لگے تو کفار جمع ہو گئے۔ کفار جمع ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ کھدوانے والا عقیدتاً کافر نہیں تھا، جبھی کفار جمع ہو گئے۔ اور کہا بھی انہوں نے وہی کہ ہم نہیں کھدنے دیں گے، اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو اگر کھدوانے والا بھی بت پرست ہوتا تو اس کی فیلنگ بھی وہی ہوتی۔ سوچیے صحیح، اگر کھدوانے والا بھی بت پرست ہوتا، اس لیے کہ اگر مسلمان کی یہ فیلنگ ہے کہ مسجد کے دروازے کے اوپر اگر کھودا جائے تو مسجد کی توہین ہے، تو سارے مسلمانوں کی فیلنگ ہوگی، یہ خاص مسلمان کی فیلنگ تھوڑی ہوگی۔ بھائی جتنے مسلمان ہیں سب کی یہ فیلنگ ہوگی کہ مسجد دروازے پر کھودا جائے تو مسجد کی توہین ہوگی۔ خیر صاحب وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہاں کھدنے نہیں دیں گے، اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے آ جاؤ۔ سنیے گا، آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اور خاندان والوں اپنے بدن پر اسلحے لگا کے آ جاؤ۔ اور کہہ رہے ہم نہیں کھدنے دیں گے، اور ادھر انہوں نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی اور کہا میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں اپنے بدن پر اسلحے سچ کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں تو کھدواؤں گا، اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ بت کسی کو حکم دیتے نہیں، یہ حکم دینے والا کون ہے جس نے آرڈر دے کے ان سے کہا ہے کہ کھدواؤ؟ اب یہ جملہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عبد المطلب نے کہا میں تو کھدواؤں گا، اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے بدن پہ آ جاؤ، میں تو کھدواؤں گا۔ اور اتنا زیادہ جو اس معاملے پر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اس کا ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ خود حکم دیتے نہیں؟ وہاں کوئی بادشاہ تھا نہیں اس علاقے میں کہ جو کسی بادشاہ کا حکم آیا ہو، کسی سلطان کا حکم آیا ہو، کسی بڑے آدمی کا حکم آیا ہو۔ تو سوال یہ حکم کس دینے والا کون؟ اگر اس گھرانے والوں کا رابطہ اللہ سے نہیں تھا تو اس جملے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا۔ صاحب جب ان کے خاندان والے تلواریں لے لے کے آ گئے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کی توہین ہوگی وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے اور کھدائی وہاں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کافی مٹی وہاں سے نکل گئی تو ایسا لگا جیسے یہاں کے اوپر کچھ کنواں ہے، اس کے آثار ملے۔ کنویں کے چاروں طرف بناتے نہیں ہیں، پکا بناتے ہو گے، اس کے آثار ملے۔ اب تو لوگوں کو دلچسپی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب جناب جب وہ کنویں کے آثار ملے
تو اب کنویں کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی. اب اور اس کی اور طرف نہیں کھود رہے، اب اس کے اندر سے اس کی صفائی کروں. صاحب تھوڑا ڈیپ جب وہ اس کے اندر اور گئے مٹی نکالتے ہوئے تو اس کے اندر سے سامان نکلنے لگے، تلواریں نکلیں، زرہیں نکلیں، 2 سونے کے ہرن نکلے، حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ نکلے، اور جب اور نیچے مٹی کھودی گئی تو وہاں سے پانی کے چشمے سوتے پھوٹے. اس واقعے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عبد المطلب اور ہاشم کی پیدائش سے 300 برس پہلے عرب میں ایک لڑائی ہوئی تھی. اس وقت مکے والوں کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ تبرکات کعبہ اگر ہم ہار گئے تو دوسرے لوٹ لے جائیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا سورس جو تھا وہ زمزم کا چشمہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو یہ سورس آف لائف نہ ملے اور وہ اس سے محروم رہے. چنانچہ انہوں نے زمزم کے چشمے میں، کنویں میں وہ سب تبرکات کعبہ ڈال کے اس پر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا تھا. لڑائی ختم ہو گئی، حالات کانٹروورسی کے، اختلافات کے بہت دنوں رہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز ویسے ہی ڈم پڑی رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ سب مر گئے جنہوں نے اس کو اس کے اندر بند کیا تھا. اور اب خالی اسٹوری یاد رہ گئی لوگوں کو کہ چشمہ بھی تھا یہاں اور پانی بھی تھا یہاں اور کعبے کے تبرکات بھی تھے یہاں، لیکن کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اس کا لوکیشن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ. عبد المطلب نے اپنی جوانی میں یہ کارنامہ کر دکھایا کہ زمزم کی بھی ڈسکوری کی عبد المطلب نے، اور عبد المطلب ہی نے ڈسکوری کی تبرکات خانہ کعبہ کی. یہ زمزم کا کنواں جو دوبارہ دریافت ہوا، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس جو پانی کی شارٹیج تھی وہ زمزم کے کنویں کے دریافت ہونے کے بعد ختم ہو گئی. اب جو تبرکات نکل کے آئے تو کافر پھر آئے. ان میں 2 سونے کے ہرن تھے، چمکتی ہوئی تلواریں تھیں اور لوہے کی فولاد کی زرہیں تھیں. تو عبد المطلب سے کہنے لگے، عبد المطلب کیا سب اکیلے لے لو گے؟ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. چلیے مزاج معلوم ہو گیا کافروں کا کہ پہلے مخالفت کرتے ہیں، جب کچھ مل جاتا ہے تو حصہ لینے آ جاتے ہیں. عبد المطلب ایک زبردست سردار تھے، انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، کہا بھائی ٹھیک ہے تمہارا بھی حصہ ہے، ضرور ہے، مگر بھائی دیکھو ایک بات سمجھ لو، یہ جو سینگ ہیں اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تبرک ہیں ان کا ہاں یہ اس سے کہ ٹانگ دو کعبے کی دیوار پر، وہ ٹانگ دیے گئے. کہنے لگے یہ سونے کے جو 2 ہرن ہیں یہ چڑھاوا ہے، اس کی کہانی بھی سن لیجئے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچوں کے کانوں میں پڑی رہیں تو اس سے بڑے فائدے پہنچتے ہیں. یہ 2 سونے کے ہرن جو تھے
یہ ایران میں ایک بادشاہ گزرا ہے، جو لوگ پرشیا کی ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھیں ان کو معلوم ہوگا، ارتشیر بابکان نام تھا اس کا، ایران کا بادشاہ تھا ارتشیر بابکان۔ ارتشیر بابکان کو کوئی مشکل پیش آئی تھی تو اس نے اپنا آدمی بھیج کے کعبے میں منت مانی تھی، اس کی وہ مشکل حل ہو گئی، اور جو وہ چاہتا تھا اس کی مرضی کے مطابق اس کا کام ہو گیا۔ تو اس نے منت پورے ہونے پر 2 سونے کے ہرن بنوا کے چڑھاوے کے طور پر چڑھائے تھے۔ یہ چڑھاوا کعبے کی دیوار کے اوپر چڑھا رہا اس وقت تک جب تک رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے۔ ڈیٹ یاد رکھیے گا، جب تک رسول اللہ نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے اس وقت تک یہ چڑھاوا جو ہے یہ چڑھا رہا۔ لیکن رسول کی ہجرت کے بعد ابو جہل و ابو لہب نے مل کے سونے کا ایک ہرن چرا لیا، اور چرا کے شراب کے ایک ڈیلر کے ہاتھ بیچا، اور اس سے کئی بیرل شراب خریدی اس کے بدلے میں، اور وہ دونوں مل کے پی گئے۔ اس طریقے سے ایک ہرن تو ضائع ہو گیا۔ ایک ہرن اس وقت بھی تھا جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، تو جس وقت خانہ کعبہ میں بت شکنی ہونے لگی اور بت توڑے جانے لگے، تو بت تو پتھر کے تھے، ہرن سونے کا تھا۔ صحابہ کرام نے آن کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ہرن کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ چڑھاوا ہے اور اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، یہ بت نہیں ہے، جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہن دو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آج بہت تیرے لوگ کہتے ہیں کہ آدھا خانے میں چاندی کے علم ہیں، سونے کے علم ہیں، قوم غریب ہے۔ ارے صاحب اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ ڈم کیے ہوئے پیسے کو آپ رکھے ہوئے ہیں، چاندی کے علم یہاں سے وہاں تک لگائے ہیں، سونے کے علم لگائے ہیں، سونے کی کشتی رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غریب بچوں کی تعلیم میں خرچ کیجئے، فلاں میں خرچ کیجئے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو یہ سب منظر دیکھ کے، اور چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے۔ یہ اپنی جیب کا پیسہ بچانے کے لیے یہ ترکیب ہے، سمجھے آپ؟ کہ اپنی جیب کا پیسہ بچ جائے اور یہ پیسہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے۔ ارے صاحب اس میں کیا رکھا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ تو تعلیم میں ہی پیسہ خرچ ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی قوم۔ ان کو قوم کا درد اس وقت ستاتا ہے جب وہ اذا خانے میں تبرکات دیکھتے ہیں قیمتی قسم کے۔ عزیزان گرامی، یہ نظر ہوتی ہے اور جو چڑھاوا ہوتا ہے اس سے بولا نہیں جاتا، جیسے چڑھا ہوتا ہے ویسے ہی چڑھا رہتا ہے۔ یہ بڑی یہودی فکر ہے کہ اس میں سے بھی نوچ لا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ اس ہرن سے نہ بولو، وہ چڑھاوا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، وہ بت نہیں، جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہنے دو۔ چنانچہ وہ فتح مکہ سے لگا رہا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قریب قریب اس کے بعد بھی وہ کافی دن لگا رہا۔ سن 63 ہجری میں شہادت امام حسین کے 2 سال کے بعد جب یزید کی فوج نے مکے پر حملہ کیا ہے اور خانہ کعبہ میں آگ لگائی ہے اور کعبے کو لوٹا ہے، تو اس وقت یزید کی فوج اس ہرن کو لوٹ کے لے گئی۔ پھر نہ پتہ لگا کہ وہ کیا ہوا اور اس کو کون لوگ لے گئے، لیکن بہرحال یزید کی فوج کی لوٹ جب ہوئی ہے مکے میں،
تو اس کے بعد سے جب دوبارہ وہاں پہ جا کے دیکھا گیا تو نہ وہ ہرن تھا اور کعبے کا پردہ بھی جل گیا تھا جو آگ لگائی گئی تھی خانہ کعبہ میں، اور حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ بھی جل گئے تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پار ہو جاتے۔ تو یہ ہے اس واقعے کی پوری کہانی۔ اب آئیے وہ دو چیزیں جو بچی تھی وہ بھی سنا دوں اور اس کے بعد بات تمام کروں۔ کیا بچے؟ کیا زرہیں بچی اور تلواریں بچی؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ دو چیزیں بچی، زرہیں ہیں، تلواریں ہیں، اور 3 دعوے دار ہیں۔ بھائی میں نے محنت کی ہے تو ایک حصہ میرا ہے، تم کلیم کر رہے ہو تو ایک حصہ تمہارا ہے، اور یہ گھر جو ہے ایک حصہ اس کا ہے۔ تو چیزیں 2 ہیں، حصے دار اس کے 3 بن رہے ہیں، لہذا قرعہ ڈال لو، جس کے نام جو نکل آئے وہ لے لے، جس کے نام کچھ نہ نکلے وہ صبر کرے، جھگڑا نہ کرے۔ ان کا ہاں بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، تلواریں کعبے کے نام نکلیں، کعبے کی دیواروں پر ٹانگ دی گئیں، زرہیں عبد المطلب کے نام نکلیں، زرہیں عبد المطلب نے لے لیں، کفار کے نام کچھ نہیں نکلا، یہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ حالانکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان زرہوں کو عبد المطلب نے نہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھا نہ بیچا، بلکہ کعبے کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا تھا تو اس کو گلوا کے اس لوہے سے کعبے کا نیا دروازہ بنوایا انہوں نے، جو کعبے میں لگا ہے۔ اس طریقے سے عبد المطلب کا دبدبہ اور شان نوجوانی میں دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئی۔ عزیزان گرامی، یہ خاندان رسالت ہے، یہ رسول کا گھرانہ ہے۔ یہی سب حسین کے اور علی کے اور آل رسول کے پرکھے، فور فادرز اور بزرگ تھے جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنے نمایاں نقش چھوڑے، اور آج وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہمیشہ بیٹے کی تعریف یہ ہے کہ جو باپ کے نام کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کے نام کو زندہ کرتا ہے اور بیٹا باپ کی تاریخ کو آگے بڑھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے لیے فخر ہے۔ عزیزان گرامی، قربان جائیے حسین ابن علی پر، جنہوں نے قربانی دے کے اپنے پورے خاندان کی تاریخ کو زندہ کر دیا۔ آج جو یہ واقعات مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں، آج کبھی جناب ہاشم کا تذکرہ ہے، کبھی جناب عبد المطلب کا تذکرہ ہے، کبھی سیرت سرور کائنات بیان ہو رہی ہے، کبھی مولا علی کا کوئی کارنامہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ یقین مانیے یہ سارے کارنامے اور واقعے جو بیان ہوتے ہیں یہ سب مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں۔ اور مجلس کس کی ہے؟ حسین نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے سارے بزرگوں کے نام، ان کے کارنامے، ان کے واقعات، پورا اسلام، پورا قرآن، پورا مذہب اور پورا دین ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین ابن علی پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، کل رات محرم کا چاند فلک میں نمودار ہو گیا، آج محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی، دوسری رات آئی۔ آج کی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج راستے میں امام حسین کو ہر کا لشکر ملا۔ پہلی محرم تھی،
جب حسین کو حر کا لشکر ملا ہے۔ دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ پہلی محرم کو حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، سورج چڑھ چکا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ابھی آیا نہیں تھا، ہمارے وقت کے حساب سے غالباً دن کے 11 بجے کا وقت جیسے ہوتا ہے یہ وقت تھا کہ امام حسین کے کسی ساتھی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو اس سے دوسرے نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہم کسی بستی کے قریب پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ دور کے اوپر ہمیں کچھ درختوں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا اور ذرا دیر میں کہا کہ نہیں، ہمیں غلط فہمی ہے، بستی کے آثار نہیں ہیں، یہ لشکر آ رہا ہے جس کے نیزے اور پرچم ہیں جو دور سے ہم کو نخلستان کے درختوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جیسے جیسے لشکر قریب آتا گیا ویسے چہرے واضح ہوتے گئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لشکر آ رہا ہے، کوئی بستی نہیں۔ یہ حر کا لشکر تھا جو حسین کے لشکر کے سامنے آ کے رک گیا، مگر حالت یہ تھی کہ پیاس سے ان کی حالت خراب تھی، ہر ایک کی زبان پیاس کے مارے باہر تھی، پورا لشکر پیاسا تھا، ساقی کوثر کے لال سے دشمن کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ فوراً اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان کو پہلے پانی پلاؤ پھر ان سے بات ہوگی۔ پانی کی مشکیں کھلنے لگیں، ساقی کوثر کے لال کے دریائے سخاوت صحرا میں جوش میں آیا، ہر ایک کو پانی ملنے لگا۔ علی ابن طعان محاربی ایک شخص تھا، تاریخ میں اس کا نام یہی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا اور مجھے 2 بار پانی کی مشق دی گئی، مگر میں نے اس کو اس طرح گھبرا کے کھولا کہ سارا پانی زمین میں گر گیا اور میں پی نہیں سکا، میں اتنا بے حواس ہو رہا تھا پیاس کے مارے۔ تو ایک بزرگ سامنے کرسی پر بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے ایک مشق اتاری، اپنے ہاتھ سے اس کا تسمہ کھولا اور اس کے بعد بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا۔ جب میں سیراب ہو گیا اور میرے ہوش و حواس درست ہو گئے تو بعد میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا؟ تو اس نے کہا ارے تم ان کو نہیں پہچانتے، یہی تو حسین ابن علی ہیں، رسول کے نواسے، جنہوں نے تمہیں پانی پلایا ہے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی جب حسین اپنے دشمن کو پانی پلا رہے تھے، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کو پانی پلایا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانوروں تک کو پانی پلایا گیا۔ جب سب پانی پی چکے تو اب وہ وقت آیا کہ حسین کے لشکر میں ظہر کی اذان، اور امام حسین نے حر سے پوچھا کہ تو الگ نماز پڑھے گا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ حر کے دل میں محبت حسین کہیں پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ حر نے ظہر کی نماز حسین کے پیچھے ادا کی، اور نماز کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ تم نے ہمیں بلایا تھا اس لیے ہم آئے، اگر تمہیں ہمارا آنا پسند نہیں ہے تو ہم واپس چلے جائیں۔ ان کا اب یہ نہیں ہو سکتا، کہا تو مجھے کوفہ جانے دو، کہا یہ بھی نہیں ہوگا، کہا مدینہ واپس جانے دو، کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔
حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ راستے کے جھگڑے پر تلوار چلے، ورنہ حق و باطل کی پوری لڑائی محض چند نوجوانوں کے کشمکش بن کے رہ جاتی کہ اچھا تیسرا راستہ اختیار کیا جائے، نہ کوفے جاتا ہو نہ مدینے۔ حسین کا قافلہ اس پر چلنے لگا۔ یہ آج کی تاریخ تھی جو گزر گئی، یہ پہلی محرم کے واقعات ہیں، لیے کہ آج ہی حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، لیکن ہاں لشکر تو بھول گیا مگر ہماری جان نثاروں حر نے یاد رکھا۔ اور جب عاشور کا سویرا ہوا تو اپنے بیٹے کو لیے ہوئے حاضر خدمت امام ہو گئے اور آن کے قدموں پر سر رکھ دیا، حلی توبہ سیدہ کے لال کا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے، ہماری جان نثار ہو جائیں اس پر جو عاشور کو صبح آن کے حسین کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ حسین نے عجیب انداز سے توبہ قبول کی، پیروں پر رکھا ہوا سر اٹھا کے سینے سے لگایا، یہ علامت تھی کہ توبہ قبول ہو گئی۔ ادھر توبہ قبول ہوئی، ادھر اس نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میرے لڑکے کو اجازت دیجیے۔ کسی نے کہا حر اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، ذرا مجھے بھی تو معلوم ہے کہ اولاد کا داغ کیا ہوتا ہے، داغ فرزند میں بھی تو دیکھوں۔ ہاتھ جوڑ کے امام سے اجازت لی، بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا، لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرا تو باپ کو آواز دی۔ قبل اس کے کہ باپ پہنچتا، جب حر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہیں، حر کے بیٹے کا سر زانو پر رکھے ہیں، رومال مبارک ہاتھ میں ہے، چہرے سے خاک و خون پاک کرتے جاتے ہیں۔ کانپنے لگا، یا ابا عبداللہ آپ آ گئے؟ کہا تو ہمارا مہمان ہے، ہم کیوں نہ آتے؟ یہ لیجیے حسین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوئیں، حر نے ابا کے دامن گردانے، آستینیں الٹی۔ حسین نے حیرت سے دیکھا حر کیا کر رہا ہے، کہا مولا میت لے جاؤں گا۔ کہا حر ہم کس لیے آئے ہیں؟ تیرے بیٹے کا لاشا ہم لے جائیں گے، کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا اے حر عصر عاشور کے قریب آؤ، ایک 18 برس کے جوان کی میت پڑی ہے، ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہے، کوئی کہنے والا نہیں مولا، کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا